ایسا جہاز جس کا انجن پہلی دفعہ اس پر کام ہو چکا ہے، مرمت ہو چکی ہے، اور کچھ اطلاعات ایسی بھی آ رہی ہیں، ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اس جہاز کی اڑان سے پہلے بھی علم تھا یا کچھ ایسا شک تھا کہ انجن اس کا خراب ہے، تو کیوں رسک لیا گیا؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ لیکن اب بات یہ ہے کہ جو سانحات ہوتے ہیں یہ دنیا کے ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، لیکن سانحات سے سبق سیکھا جاتا ہے۔ اب میں جیسے انہوں نے قاضی صاحب نے کوٹیشن کوٹ کی، میں بھی ایک کوٹیشن کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بڑے معروف مورخ ہیں، ان کا ایک کوٹیشن ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کسی نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ اب دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ جو غلطیاں ہم پہلے ماضی میں کرتے رہے ہیں، ہم انہی غلطیوں کو دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے خود کہا، عامر صاحب کی جو پی آئی اے ہے اس کی جو بربادی ہوئی ہے، قومی اداروں کی جو بربادی ہوئی ہے، یہ دو تین وجوہات کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ایک سیاسی مداخلت کی وجہ سے، ایک اقرا پروری کی وجہ سے، اور ایک نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے۔ جب آپ اداروں کو نان پروفیشنل اور پولیٹیسائز بنا کے چلائیں گے تو پھر اس میں میرٹ کہاں رہ جائے گا؟ اب آپ مجھے بتائیے نا کہ جب جہاز بڑی بدقسمتی ہے، پی آئی اے شاید واحد ادارہ ہے جو شاید رئی سیاسی بھرتیوں کے لے گیا ہے۔ آپ چیئرمین سے شروع ہو جائیں، ہر حکومت نے تمام عہدے سیاسی جب بھی کوئی سیاسی حکومت آئی ہے اس نے ایسے اس کی بندر بانٹ کی ہے، ایسے لوگوں کو اس میں بھرتیاں کی ہیں جیسے یہ ان کے ابا جی کی دکان تھی اور جس کا دل کرتا تھا جیسے چاہتا تھا اس میں کیا ہے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو پی آئی اے کے چیئرمین ہیں جس طرح سے وہ آئے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ اداروں کو اس انداز سے چلائیں گے وہاں کوئی مانیٹرنگ سسٹم نہیں ہوگا۔ جیسے ابھی قاضی صاحب نے کہا، اگر آپ کا مقصد صرف پروفٹ کمانا رہ گیا ہے، انسان آپ کا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آپ انسانوں کی پرائس کے اوپر پروفٹ تو سارا سیول ایویشن وہ آپ کا خیال ہے، دیکھیں پروفٹ کیا ہے تو پھر اربوں روپے کا خسارہ، وہ اربوں روپے کا خسارہ اس لیے ہے کہ وہ جو خسارہ ہے، جو پروفٹ ہے وہ کسی کی جیب میں جا رہا ہے، وہ ریاست کے پاس نہیں آ رہا، وہ حکومت کے پاس نہیں آ رہا، وہ ادارے کے پاس نہیں آ رہا، لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے نا کہ اگر یہ ادارہ خسارے میں ہے تو آپ ادارہ بند کر دیں۔ پھر آپ ابھی آپ کو یاد ہے جب پچھلے دنوں یہ بحث شروع ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا کام ملک میں جہاز اڑانا نہیں ہے، حکومت نے کہا ریاست کا کام یہ نہیں ہے، اس کے باوجود پھر کہا کہ یہ ہمارا کام تو یہی رہ گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کریں گے، مجھے آپ یہ بتائیے نا اس سے پہلے جتنے واقعات ہوئے ہیں ان کا کیا کر لیا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ تو جب ان کا کچھ نہیں کیا تو ہم اب یہ توقع کر رہے ہیں کہ آج یہ کچھ کریں گے۔ اب دیکھیے کل سے جب یہ واقعہ ہوا، آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی، ایئر بلیو کا جو واقعہ ہوا تھا، جہاز جو کریش ہوا تھا، ان کے جو لوائقین ہیں ابھی تک انہیں معاوضہ نہیں ملا، بہت سے ایسے لوائقین ہیں معاوضہ نہیں ملا۔ کل کے واقعے کے بعد دیکھیے سول ایویشن اتھارٹی کچھ کہہ رہی ہے، پی آئی اے کے چیئرمین صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، فلاں صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، فلاں صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، کسی کا کوئی بات نہیں، جو سٹیٹمنٹ دی ہے پریس کانفرنس کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی، نہ مشین میں کوئی خرابی ہے نہ انسانی غلطی ہے۔ نہیں تو اس کا مطلب ہے پھر ہوا کیا ہے؟ اچھا اگر ان کی بات مان لی جائے تو پھر سول ایویشن اتھارٹی کا جو موقف ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ جب آپ ایک کوارڈینیشن نہیں کریں گے، صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے، مانیٹرنگ سسٹم نہیں کریں گے، چیک اینڈ بیلنس نہیں کریں گے، تو آپ کو کیا پتہ چلے گا؟